دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی آخری آیتیں ہیں اور قرآن مقدس کی ان آیتوں میں سے ایک آیت اس میں آئی ہے جس کی تلاوت کرنے یا جس کو سن لینے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ درس ہے اور اس آیت پر گفتگو ہوگی اور یہ آیت 1 سے 2 دفعے یہاں پڑھی جائے گی، تو چونکہ ایک جگہ بیٹھ کر سجدے کی آیت کو چاہے جتنی مرتبہ پڑھے آدمی تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، اور اگر ہم نے یہاں سجدہ کر لیا تو اب دوبارہ درس میں جب اس کو پڑھیں گے تو پھر ایک سجدہ
واجب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہ جو سجدہ کریں گے درس کے بعد انشاءاللہ سجدہ کریں گے، اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا، اور اس میں کیا شرائط ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ ترجمہ دیکھیے۔ خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو کو لازم پکڑ لیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلی باتوں کا حکم کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں سے اعراض کیجئے، ان کو نظر انداز کیجئے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہ لیجئے، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ، یقیناً جو لوگ متقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ یا خیال آتا ہے، تذکروا، تو فوراً وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر وہ بصیرت حاصل کر لیتے ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور ان کے شیطانی بھائی وہ گمراہی میں ان کو کھینچتے ہیں، کس کو؟ شیاطین، ثم لا يقصرون، اور پھر وہ باز نہیں آتے۔ دو آیتوں میں دو الگ الگ گروہ کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب ان کے مطالبے کے مطابق آپ کوئی آیت نہیں لاتے، قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے مطالبے کو پورا کیوں نہیں کیا؟ قل، آپ جواب میں کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں تو بس اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے پاس میرے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ ھذا بصائر من ربکم، یہ آپ کے رب کی طرف سے بھیجی جانے والی حکمت والی باتیں ہیں، وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اے نبی اپنے رب کا ذکر کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے جی میں، اپنے دل میں، تضرعاً وخیفتاً، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ، دون الجہری، بہت چیخ کر نہیں، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور آپ غفلت کرنے والوں میں نہ ہو جائیے۔ ان الذین عند ربک، یقیناً جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آخری آیتیں ہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کا خلاصہ ایک اعتبار سے نقل فرما دیا ہے۔ اب ذرا آپ ابتدائی صورت کا مضمون ذہن میں رکھیے۔ صورت کی ابتدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے، اور درمیان میں
انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ آئے، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس صورت کے اندر پڑھا ہے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ کا واقعہ اختتام تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ گروہوں کا تذکرہ فرمایا اور کچھ ایسی چیزیں ذکر فرمائی کہ جو انسان کی پیدائش کا منظر انسان کو یاد دلاتی ہیں، اور پھر نیکی اور بدی کا تذکرہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت اور قدرت الہیہ کا بیان۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے۔ اوپر جب ہم گزشتہ درس میں آیتیں پڑھے تھے اس میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول کی زبان سے ان معبودان باطلہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جن کو تم پوجتے ہو کیا ان کے ہاتھ پیر ہیں یا ان کے آنکھ اور کان ہیں جس سے وہ سنتے دیکھتے پکڑتے چلتے ہیں؟ نہیں۔ اور اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں اور تمہارے معبود مجھے نقصان پہنچائیں گے تو تم ایک کام کرو، اپنے تمام معبودوں کو لے کر میرے مقابلے پر آ جاؤ، میرے خلاف تدبیر کر لو، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ظاہر ہے کہ میرا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرے دوست اور میرے ولی اور میرے مددگار تو اللہ تبارک و تعالی۔ اب جب اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے اتنا سیٹ نہیں ہو رہا ہے، کسی اور میں لگو، جی، اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جب اتنی باتیں کہلوائی گئی تو حضور کو مخالفین کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ایک قوم ہے جن کے بارے میں ہم یہ طے کر چکتے ہیں کہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، تو ہمارا عام طور پر ان سے رویہ کیا ہو، یہ ہم اپنا رویہ دیکھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم مل رہا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے خذ العفو۔ خذ کہتے ہیں پکڑنے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ایک بات کہی تھی، خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو تورات کی شکل میں کتاب دی ہے اس کو طاقت اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا۔ اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ عفو کو پکڑے رکھیے۔ اب عفو کسے کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مفسرین نے عفو سے متعلق بہت ساری تفصیلات ذکر کی کہ عفو کے یہ بھی معنی ہیں اور یہ بھی معنی ہیں، لیکن ان میں سے دو معنی جو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں وہ میں نقل کر دیتا ہوں۔ عفو کہتے ہیں، ایک تو ہم جس کو عفو سمجھتے ہیں اردو میں اس کو معافی کہتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو۔ یہ جو عفو ہے اس کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، ہم نے آپ کی بندگی کرنے میں جو بندگی کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، یعنی جیسی عبادت کرنی تھی ہم سے نہیں ہو سکی، اب جیسی بھی ہے اس کو اسی حال میں قبول کر لیجئے، اسے کہتے ہیں عفو۔ ٹھیک ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا معنی جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں۔ پہلے میں اس باتی معنی یعنی عمل کرنے کے بعد اس عمل کو اس کی تمام تر کوتاہیوں کے ساتھ قبول کروا لینے کی درخواست، اور دوسرا معنی عمل کی کوتاہی پر جو گناہ انسان کو ہوا تھا اس گناہ کو معاف کروانے کی درخواست۔ تو عفو کے دونوں معنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ آپ بھی عفو اختیار کریں۔ تو ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، عفو کا اختیار کرنا کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مجھے حکم دیا کہ میرے بندے
جو عبادت جیسی کریں، جو دین کا کام جس طرح سے بھی کریں، میری رضامندی کی خاطر اپنے اعتبار سے جو کام کریں، نماز مثال کے طور پر، ظاہر ہے کہ نماز کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ نماز میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو نماز میں بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے اور قرآن کریم میں اللہ بندے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو جب نماز ایک ایسی عبادت ہے تو اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کی حقیقت، اس کی روح، یہ ساری چیزیں حاضر ہونی چاہیے۔ آدمی کا ذہن حاضر ہو، آدمی کی نیت خالص ہو، آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز ہوگی۔ لیکن لاکھوں میں کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی نماز حقیقی معنی میں نماز کہلائی جائے گی۔ تو اب اللہ کے رسول کو حکم مل رہا ہے کہ دیکھو میرے جو بندے نماز کے لیے آ رہے ہیں تم بہت زیادہ ان کے پیچھے نہ پڑنا۔ ظاہری طور پر وہ اگر اچھی نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کی نماز کو قبول کر لینا، یعنی ان کو یہ نہ کہنا کہ تم نے غلط پڑھی۔ ظاہر میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو پھر وہاں تو ٹوکنا ضروری ہے، اور معاملہ جہاں تک دل کا ہے، اندرون کا ہے، نیت اور اخلاص کا ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ وہ ہم دیکھ لیں گے کہ اس کی نیت اور اخلاص کس درجے کا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیکھا کہ نماز مسجد میں آئے، حضور تشریف فرما تھے، تو نماز پڑھی انہوں نے، تو حضور نے ان کو بلا کر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے بھائی جاؤ دوبارہ سے وضو کرو اور دوبارہ سے نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گئے، پھر آ کر کے انہوں نے نماز پڑھی تو حضور نے ان کو پھر بھیج دیا۔ تو تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فرمایا کہ جب میں نے تم کو کہا تھا کہ تم نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، وہ اس لیے کہا تھا کہ تم نے جو وضو کیا، وضو میں تمہارے ٹخنے کا پچھلا حصہ سوکھا رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وضو مکمل نہیں ہوا۔ جب وضو مکمل نہیں تو نماز بھی تمہاری نہیں ہوئی۔ دوسری مرتبہ جب بھیجا تو کیوں بھیجا؟ تم نے نماز جلدی جلدی پڑھ لی، اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یعنی ہر رکن کو کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ادا کرنا نماز میں ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو دوسری مرتبہ میں نے اس لیے تم کو بھیجا۔ تو ظاہر میں اگر کوئی غلطی ہو تو وہاں تو ٹوکنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ظاہری کسی کی نماز اور وضو درست ہو تو اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرے یہ کپڑے حلال کے ہیں کہ حرام کے ہیں، تو نے جو ٹوپی پہنی وہ حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، تو نے جو عصا استعمال کیا، اتنی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہری نماز اس کی صحیح ہے تو پھر اس کی نماز کے قبول ہونے کا فتویٰ تم کو دے دینا چاہیے، یعنی معاملات میں ہلکا رخ اختیار کرو۔ خذ العفو کا موٹا ترجمہ کیا ہے کہ معاملات میں نرمی برت لو۔ کوئی بندہ اگر ہمیشہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والا بیٹھ کر پڑھ رہا ہو، تحقیق میں مت پڑ جانا کہ بھئی روز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے آج بیٹھ کر کیوں پڑھا، دوسروں کے چکر میں نہ پڑھے، یہ مطلب ہے اس کا۔ خذ العفو، چھوڑ دو معاملہ اللہ کے حوالے، اپنی فکر کر لو کہ تمہارا کیا ہے۔ اب لوگوں کو مسائل معلوم ہوتے ہیں تو غصہ آتا ہے کہ ہم کو مسئلہ معلوم ہے اور آپ خلاف مسئلہ کر رہے، چھوڑ دو۔ مسئلے کا معلوم ہونا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس مسئلے کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے پھر ہم کو اس مقام پر آنا پڑے گا جس مقام سے وہ مسئلہ مسلط ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے یہاں کوئی بات سن لی اور جا کر کے مسجد میں آپ نے فتویٰ جھاڑنا شروع کر دیا تو کوئی مانے گا آپ کی بات؟ کوئی نہیں مانے گا۔ وہ کہہ دے گا کہ ہاں ہم نے بھی سن رکھا ہے، چلو، چونکہ ہم اور تم دونوں برابر ہیں۔ کوئی اصلاح کی بات ہوگی تو پھر وہ لیول والے آدمی کو بتانا پڑے گا کہ بھائی یہاں سے اصلاح ہوگی تو یہ بندہ سنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو حکم مل رہا ہے خذ العفو والا کہ ہم کو معافی کر لینی چاہیے، چھوڑو وہ کیا کرتا اپنے کو کیا کرنا ہے۔ ہاں ظاہری طور پر اگر کوئی غلط، ایک بندہ مسجد میں آیا قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھنے لگے تو خذ العفو پر عمل کریں گے؟
نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظاہر غلط ہے۔ جب ظاہر غلط ہوگا تو اصلاح ضرور ہوگی۔ اندرون کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ دوسرا حکم آتا ہے، اب بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مسائل بتائیں تب بھی نہیں مانتے، سننے کو نہیں تیار ہوتے، تو ان کو کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھائی کا حکم دے دو۔ کوئی تمہاری بات نہیں مانتا تو تم بات پہنچانے سے اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے۔ ارے بار بار بولنے کے باوجود بندہ نہیں سن رہا، بولو پھر بولو پھر بولو، یہ ہے مطلب اس کا۔ لیکن عمل کروانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، چھوڑ دیں، وہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور بحث اگر کوئی تم سے کرنا چاہے اور جاہلانہ گفتگو کرنا چاہے تو قرآن حکم دیتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، نظر انداز کرو، ان کی پکارے، ان کے بکواس، ان کے بحث، ان کے چیخ پکارے کا کوئی جواب نہیں دینا چاہیے۔ خاص طور سے علماء کو جاہلوں کے جواب نہیں دینا چاہیے بحث کے معاملے میں۔ اگر کوئی عالم ہو گفتگو کے لیے آیا ہو تو پھر ٹھیک ہے، عالمانہ انداز میں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جاہلانہ انداز میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ میں اس جہالت کا میں جواب نہیں دوں گا، اور یہ بالکل برحق بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجلس مشاورت تھی، آپ اہم امور میں اپنے کچھ خاص لوگوں سے مشورہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نوجوان صحابی تھے جو مجلس مشاورت میں شریک ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی تھے۔ ان کے ایک چچا تھے اس صحابی کے، وہ آ کر کے اس نے کہا کہ میں امیر المؤمنین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجیے۔ تو یہ بھتیجے چونکہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر کے قریبی تھے، انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت میرے چچا آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اجازت دیجیے ملاقات کی۔ یہ بھی بیٹھے رہے، حضرت عمر بھی ہیں، صحابہ دیگر اور بھی ہیں، وہ چچا کو لے کر وہ بھتیجا آ گیا۔ اب اس نے آتے ہی، بھتیجا تو بیٹھا اپنے احترام کے ساتھ، اب چچا نے آتے ہی انتہائی بدتمیزی اور بالکل اپنی جہالت کو دکھا کر اس نے حضرت عمر سے بات چیت شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے سامنے بدتمیزی ہو اور پھر بھی وہ بچ جائے، تو حضرت عمر کو غصہ آیا۔ تو ان کے غصے کو دیکھ کر بھتیجے نے فوراً یہ آیت پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، امیر المؤمنین چھوڑ دیجئے، میرا چچا جاہل ہے، جی چھوڑ دیجئے، میرا چچا جاہل ہے۔ تو حضرت عمر بیٹھ گئے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی چیز روک سکتی تھی تو وہ کتاب اللہ تھی۔ حضرت عمر اگر رکتے تھے کسی معاملے میں تو صرف کتاب اللہ کی وجہ سے رک جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب اس نے بھتیجے نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جاہل ہے تو کیا جواب دیں؟ تو جاہلوں کا جواب علماء کو نہیں دینا چاہیے۔ بحث کرنے کے لیے آپ 150 جمع ہو گئے اور جواب دو۔ قرآن کہتا ہے اعرض عن الجاہلین، ان جاہلوں سے کہو کہ اپنے علماء کو بھیجو بات کرنے کے لیے، تم سب چلے ہو یہاں سے، قرآن حکم ہے۔ اب ایک اور چیز ہے، کتنا معاف کرے گا بندہ؟ ایک بندہ ایک دفعہ معاف کرے گا، 2 دفعہ معاف کرے گا، 3 دفعہ معاف کرے گا۔ بار بار اگر کوئی آدمی آپ کو کچوکے لگاتا رہے، بار بار کوئی آپ کو چھیڑتا رہے تو بحیثیت انسان کے آدمی پھٹے گا، پھر آدمی پھٹے گا، اور جو پھٹے گا تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ تو ایسی ایک نفسیاتی چیز کو، انبیاء کے واقعات ذہن میں رکھیے کہ جتنے واقعات حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے اس سورت کے اندر نقل فرمائے، اس میں انبیاء کرام کی جو مشترکہ بات تھی وہ کیا تھی؟ اے میری قوم، میں تم سے دنیا کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرا اجر ہے، تم اگر میری بات نہیں مانتے تو پھر معاملہ تمہارا اللہ کے حوالے ہے۔ صبر، برداشت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پوری امت کو یہ پیغام دیا جا رہا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ۔ یہ آیت قرآن کریم میں 3 مقامات پر الگ الگ انداز میں آئی ہے۔ ایک یہاں
ایک سورہ مؤمنون کے اندر اور ایک سورہ حمیم سجدہ کے اندر، 3 مقامات پر یہ آیتیں آئی ہیں، اس طرح کا مضمون آیا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اے نبی اگر آپ کو کہیں شیطان کا وسوسہ آئے اور بہت تیز غصہ آ جائے، یہ آیت کے فوراً بعد یہ آیت مضمون سمجھاتی ہے کہ آپ معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بندہ جان چھوڑنے کو تیار نہیں اور وہ لگا ہوا ہے، بہت زیادہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اللہ سے آپ اعوذ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پورا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہ سمیع علیم، اس لیے کہ تمہارا غصہ برداشت کرنا اللہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور تمہاری بحث اللہ سن رہا ہے۔ یہ پیغام ہے ایسا کہ آدمی غصے میں کوئی لفظ ایسا زبان سے نکال دیتا ہے کہ جس سے اس کے غصے کو تو اطمینان حاصل ہوگا لیکن آگے والے کا دل چیر کر کے وہ لفظ گھس جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے الفاظ بھی اللہ سننے والا اور تمہارا رویہ بھی اللہ دیکھنے والا ہے، اس لیے کوئی اگر تم کو جاہلانہ انداز میں مخاطب کرے تو برداشت، معافی، بحث کرنا چاہے نظر انداز، وہ چیختا رہے چلاتا رہے، آپ اپنے گھر کا راستہ پکڑیں، وہ بحث کر کے چلا جائے گا، 20 25 10 12 منٹ سے زیادہ تو کوئی پکار بھی نہیں سکتا۔ لڑائی کا پورا جو سینیریو ہوتا ہے وہ 12 منٹ میں معاملہ ختم ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نفسیاتی انداز امت کو دیا ہے کہ دیکھو غصہ آتا ہے انسان کو، اور خاص طور سے حق پر ہونے کے باوجود آدمی کو ہم حق پر ہیں، یہاں شیطان خطرناک راستے سے گھس جاتا ہے اندر۔ حق پر ہونا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ باطل پر غصہ کرو۔ حق پر ہونے کی وجہ سے یہ اجازت تھوڑی ملے گی کہ آپ چیخ سکتے ہو یا آپ بدلہ لے سکتے، نہیں، حق پر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنے جاہلوں کے بیچ میں اللہ آپ نے مجھے حق دکھایا، میں اللہ تیرا شکر ہے۔ تو نفسیاتی انداز۔ اب فوراً کیا کہا؟ یہ صرف تمہارا کمال نہیں ہے، کوئی ایمان والا ان آیتوں کی وجہ سے اگر اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یہ تو اہل تقوی کی عادت ہے، متقیوں کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی شیطانی گروہ ان کو ٹکراتا ہے، کیا انداز ہے قرآن کا، مس کرنا، چھونا، ارے مساح، مسا یمسو کے معنی آتے ہیں چھونا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کرنے والا جو سامری تھا اس کو کیا کہا گیا؟ ان تقولا لا مساس لا مساس لا مساس، مجھے نہ چھونا، مجھے مت چھونا، بیماری لگے گی تم کو۔ تو ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو۔ جب کوئی شیطانی جماعت تم کو چھو لے، اب ظاہر ہے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ شیطان چھو رہا ہے؟ ارے جواب دیجئے، کسی آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے شیطان چھو رہا ہے؟ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس پر حاوی ہے اور شیطان اس کو ورغلا رہا ہے۔ شیطانوں کا سب سے پسندیدہ عمل، کس کا؟ شیطانوں کا سب سے پسندیدہ عمل انسانوں کا لگڑنا جھگڑنا ہے، اور لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے غصے کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن کیا الفاظ استعمال کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطانی گروہ تم کو چھو لے، تذکروا فاذا هم مبصرون، تو وہ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں اللہ کو، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کیا بات ہے! تقوی والے لوگ جب غصے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کو جو غصے کی وجہ سے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا، اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، بصیرت آ جاتی ہے۔ مبصرون، دیکھنے لگتے ہیں، دیکھنا حالانکہ تھا لیکن بصیرت کے ساتھ دیکھنے لگتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اور دوسری طرف وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جو ایمان والے ہیں وہ شیطانی غصے کے وقت میں
اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں پھر بھی غصے کے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ لڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اخوانہم، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یمدونہم، جن کو شیاطین کھینچ رہے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ اس گمراہی میں اپنے غصے میں کبھی کمی نہیں کرنے والے۔ کیا نصیحت ہے دیکھیے سورہ اعراف کی، کہ آدمی ہونے کے ناطے غصہ آنا فطرت کا حصہ ہے۔ اب اس آئے ہوئے غصے پر انسان کا رد عمل دو طرح سے ہوتا ہے۔ متقیوں کا رد عمل اوپر والی آیت میں بتایا گیا کہ وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور غیر متقی جو ہیں، گناہگار، تقوی سے کوئی لینا دینا نہیں، تو وہ لڑائی کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور شیطان بھی ان کو کھینچ کھینچ کر کے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر یہ چیز لڑائی کا بڑھنا حسد، بغض، عناد اور موت تک کی دشمنی پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا جب مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا کہ آپ ہمارے لیے معجزہ لائیے، تو اللہ کے رسول کیا جواب دیتے تھے؟ فرماتے تھے میں تمہارے مطالبے پر معجزہ لانے والا نہیں ہوں، بلکہ جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا قرآن کریم کی شکل میں اس کی اتباع کرنے والا ہوں، تو تمہارا معجزے کا مطالبہ غلط ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ کوئی نشانی لے کر کے آئیں تو یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں ہمارے مطالبے کو پورا نہیں کیا، اور کیوں آپ نے ہمارا معجزہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں کیا؟ آپ جواب دے دیجئے میں تو بس اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس بھیجی گئی، اور کیا ہے اس میں؟ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ اس میں حکمت والی باتیں ہیں، بصیرت والی باتیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے، ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کریم اب دیکھیں نا، یہ مضمون جو اوپر آیا ہے اس میں کتنی حکمت ہے، کتنی بصیرت ہے، اور کتنی رحمت کے مضامین اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اسی لیے جب ایسی کتاب کا سننے کا یا پڑھنے کا موقع ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن، ترجمہ کیا ہے؟ قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو بہت غور سے سنو۔ استماع کے ایک تو ہے سماع، سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے استماع، وہ اجتماع الگ ہے، وہ انگلش میں اشتہار بناتے ہیں سالانہ اجتماع کا، تو وہ بھی کیا لکھتے ہیں؟ استماع، آئی کے بعد ایس آ جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں کیا ہے؟ جے، جمع ہونے سے اجتماع ہے، بہت زیادہ جمع ہونا۔ ایسے ہی سماع سے استماع ہے، بہت زیادہ غور سے سننا۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، اور کیا کرو؟ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، بات چیت مت کرو۔ اب یہ حکم کون سا ہے؟ اگلے اتوار کی چھٹی ہے، آرام سے بیٹھیے، بھاگم بھاگی نہیں کرنا ہے۔ روزے دار تو نہیں ہے نا کوئی؟ ہاں تو روزے دار ہوں گے تو فائدہ ہوگا نا، جو روزے دار نہیں ہوگا اس کو جانے کی چکر ہوگی بھوک کی، سورت بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو۔ یہ آیت ہمارے لیے مطلب علماء احناف کے لیے دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آیت نماز کے لیے بھی حکم رکھتی ہے اور نماز کے باہر کا بھی یہی حکم ہے۔ جب یہ آیت نماز کے لیے حکم رکھتی ہے، یعنی کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو، یہ حکم نماز کے لیے بھی ہے اور نماز کے باہر کے لیے بھی ہے۔ اب جب یہ حکم نماز کے لیے بھی ہے تو امام جب نماز میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ غور سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ اسی لیے علماء احناف یہ کہتے ہیں اس آیت کی وجہ سے
کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو پیچھے والوں کو پڑھنے کی ضرورت ارے بولو نہیں ہے۔ یہ ہے قرأت خلف الامام والا مسئلہ۔ کون سا؟ قرأت خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے آدمی پڑھے کہ نہ پڑھے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور رمضان کی وتر میں، عیدین میں۔ یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ وہاں امام زور سے پڑھتا ہے، اور جو نمازیں امام آہستہ پڑھاتا ہے اس میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اگرچہ کہ امام کی آواز نہیں سنائی دے رہی، لیکن پڑھ تو وہ رہا ہے، وہ پڑھ تو رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے۔ اچھا، جو پیچھے پڑھتے ہیں امام کے، وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رک جاتے ہیں، آگے کا نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں امام کون سا پڑھنے والا ہے، امام صاحب کہاں سے شروع کر دیں، کون سی نماز۔ تو اسی لیے عافیت کس میں ہے کہ نہ سورہ فاتحہ پڑھو اور نہ کچھ اور پڑھو۔ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو پیچھے مقتدیوں کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نماز میں جو اذکار پڑھی جاتی ہیں وہ سب کے لیے پڑھنا سنت ہے۔ اذکار پہ کوئی پابندی نہیں، جیسے نماز رکوع کی تسبیح ہے، ثنا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، جلسے کی تسبیحات ہیں، التحیات کے بعد کی دعائیں ہیں۔ التحیات تو واجب ہے، التحیات کے بعد سورہ درود شریف ہے، سنت ہے، درود شریف کے بعد دعا ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دے نماز ہو جائے گی، اگر کوئی صرف التحیات پڑھ کر سلام پھیر دے تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جو چیزیں نماز میں قرآن سے متعلق ہیں، تلاوت سے متعلق ہیں، ان کا تو پڑھنا نہیں ہے۔ جو ذکر اور دعا ہے، تسبیحات ہیں، ان کو مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم اللہ کی رحمت کو لینے والی چیز ہے۔ اب ایک اور ذکر کی آیت اتارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے نبی جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دنیاوی جھمیلے لگے ہوئے ہیں، آپ کاروبار میں ہیں، دعوت میں ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں ہیں، تو ان تمام کاموں کو ایک بیلنس پر لانے کے لیے، ان تمام چیزوں کو ایک اعتدال کے دائرے میں رکھنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کیجیے اپنے دل میں، تضرعاً وخیفتاً، ڈر کر، خوف کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ۔ دون الجہر من القول، بہت زیادہ چیخ کر کے اللہ کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ جہر کہتے ہیں چیخنے کو، جیسے میں بات کر رہا ہوں یہ جہر ہے۔ اتنی بلند آواز میں اللہ کا ذکر پسندیدہ نہیں ہے۔ اتنی آواز میں ذکر کیا جائے کہ آدمی خود سنے، اور ایک آدھ اگر آزو بازو کوئی ہو اس کو سنائی دے تو اس کی اجازت ہے۔ باقی چیخ کر کے اللہ کا ذکر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے ذکر خفی اور ذکر جلی کا، کہ اصل جو پسندیدہ ذکر ہے اللہ کی نگاہوں میں وہ آہستہ کرنا ہے یا زور سے کرنا ہے، تو دونوں روایتیں ثابت ہیں۔ اسی لیے صوفیہ میں نقشبندی سلسلے کے لوگ ذکر خفی کرتے ہیں اور چشتی سلسلے کے لوگ ذکر جہری کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، بس یہ ذکر جہری ہے، لا الہ الا اللہ، اتنی آواز۔ اور خفی ذکر کیا ہے؟ سنائی نہیں دیتا، آنکھ بند، خیالات ایک جگہ جمع کرو اور سانس میں تصور کرو کہ اللہ اللہ چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ چل رہا ہے۔ تو ذکر خفی اور ذکر جلی دونوں کی اجازت ہے، جیسا کہ روح المعانی کے اندر یہ حدیث منقول ہے کہ صحابہ میں 20 صحابہ سے یہ روایت آئی ہے کہ بعض حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر جہری پسند ہوتا ہے اور بعض حالات میں ذکر خفی پسند ہوتا ہے۔ آدمی اپنے بزرگوں سے، یعنی اپنے اساتذہ اور مشائخ سے
جس ذکر کی اجازت ملتی ہے آدمی اس کا پابند رہے اور وہ اپنے اعتبار سے وہ اس پر عمل کرتا رہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کیجیے اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، بلند آواز بہت زیادہ نہ ہو، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ جو ذکر کرتا ہے وہ غافل نہیں ہے، اور جو ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ غافلین میں شمار ہو جاتا ہے۔ اب جو ذکر کی بات آئی تو پھر کون سا ذکر کرنا چاہیے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک مثال دے کر فرمایا کہ فرشتوں کا ذکر کیا ہے، فرشتوں کی تسبیح کیا ہے، فرشتے اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہیں، کون؟ فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح چار چیزیں ہیں نا بھائی، تسبیح، تہلیل، تحمید اور تمجید۔ تکبیر، تہلیل، تسبیح اور تحمید، چار چیزیں ہیں۔ تکبیر کیا ہے؟ تو سب کو معلوم ہے، نعرہ تکبیر۔ تکبیر کیا ہے؟ ارے بولو، سب نیند میں ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، بولیے۔ اور دوسرا کیا؟ تہلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بولیے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تہلیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تسبیح، سبحان اللہ، بولیے، یہ کیا ہے؟ تسبیح۔ اور تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ، سمجھ گئے؟ چار ٹائٹل ہیں ذکر کے، تکبیر و تہلیل، تسبیح و تحمید، یہ چاروں چیزیں کرنا چاہیے۔ اب اس کو ایک ہی کلمے میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا، جلدی سے بتاؤ کون سا ہے وہ؟ تیسرا کلمہ جس کی پڑھنے کی فضیلت آتی ہے، جس کے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے چار چیزیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آگے کا جو لفظ ہے اسے کہتے ہیں حوقلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حوقلہ۔ عربی میں کیا ہے وہ حوقلہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ حوقلہ۔ ارے ہماری اسلامک ٹرمنالوجی ہے، یہ اسلامی الفاظ ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، حوقلہ، حمدلہ، بہت ساری چیزیں، الفاظ اسلامیہ۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے، کہ جو بندے اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ اس مضمون پر اسی مسجد میں نے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی کہ عبادت سے آدمی کیوں پیچھے ہٹتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ آدمی کے دل میں پہلے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر کی بنا پر وہ سجدے سے محروم ہو جاتا ہے، عبادت سے محروم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جو متواضع ہوتا ہے اس کی نمازیں نہیں چھوڑتی، جو بالکل اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر سمجھتا ہے اس کا ذکر نہیں چھوڑتا، جو اپنے آپ کو بالکل منحنی زندگی گزارتا ہے اس کے اخلاق کریمہ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، اور جس میں تھوڑا سا تکبر آ جائے اب اس کی ہر چیز میں ملاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَيَسَبِّحُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت
آیت سجدہ کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ لکھے ہوئے کتنے ہیں؟ 15 لکھے ہوئے 15 ہیں۔ کرنے کے کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ کون سا چھوڑنا ہے؟ سورہ حج۔ سورہ حج والا جو سجدہ ہے دوسرا، 17ویں پارے کے آخری صفحے پر جو سجدہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم ترحمون، یہ جو آیت ہے، یہ آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ہے، لہذا اس آیت پر عمل کب ہوگا؟ جب بندہ نماز پڑھ لے گا تو یہ آیت پر عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد پہلا لفظ ہے ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ ظاہر ہے کہ رکوع اور سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں بھی سجدہ کرنا ہے، اسی لیے آپ قرآن دیکھیے جن کے پاس ہے، 17ویں پارے کے آخری میں جو 7واں سجدہ آتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کتاب کنارے پر کہ السجدۃ عند الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی، السجدۃ عند الامام الشافعی رحمہ اللہ، یعنی 17ویں پارے کا جو دوسرا سجدہ ہے وہ لوگ کریں گے جو شوافع المسلک ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، شافعی المسلک جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرا سجدہ کریں گے، لیکن ان کے بھی 15 نہیں ہوتے، ان کے رہیں گے 14 ہی۔ تو آپ پوچھو کیا وہ ایک کہاں سے کم ہوگا؟ ارے پوچھو نا، وہ کم ہوگا 23ویں پارے سے۔ 23ویں پارے میں سورہ صاد ہے، سورہ صاد ہمارے اعتبار سے 10ویں نمبر کا سجدہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ اصل میں سجدے کا لفظ نہیں ہے، وہاں پر رکوع کا لفظ ہے، اور داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کے قصے میں جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے آزمایا گیا، جب ان کو لگا وَظَنَّ داؤد انما فتناہ، جب داؤد کو یقین ہو گیا کہ ہم نے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، فاستغفر ربہ، تو حضرت داؤد نے اپنے رب سے استغفار کیا، وخر راکعا واناب، 2 سجدے واجب ہو گئے، تو سجدے میں رکوع میں گر پڑے اور انابت اختیار کی۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ جو حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے انابت اور خشیت کے ساتھ کیا، یہ امت مسلمہ پر بھی واجب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے سجدہ کیا، ایک قصہ ہم کو سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہم سجدہ اس پر واجب نہیں سمجھتے، البتہ وہ جو آیت ہے سورہ حج کی، ہم اس میں سجدہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے نزدیک بھی 14 اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 14۔ اس لیے گھبرانا نہیں، تلاوت میں جب 17ویں پارے کے سجدے پر آ جاؤ تو دھن سے سجدہ کر دیتے ہیں لوگ، ثواب ملے گا لیکن سجدہ واجب نہیں ہے، نفل سجدے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سجدوں کی آیتیں ہیں کیا؟ تھک گئے ہو تو چھوڑ دیں گے، بتانا چاہیے۔ اچھا، اگلا اتوار چھٹی کا ہے، گوشت کے دن ہے، اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں سجدے آئے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے پھر بات کرتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سجدہ کرو، صحابہ نے سجدہ کیا۔ شیطان آج بھی جب ہم یہ سجدے کی آیتیں پڑھتے ہیں قرآن میں اور سجدے کرتے ہیں، ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے اور یہ کہتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے نہیں کیا، اور ان بندوں کو سجدے کا حکم دیا تو یہ کرتے رہتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ تو ان آیتوں کے پڑھنے اور اس پر سجدہ کر دینے کی وجہ سے شیطان بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور بڑا ذلیل ہوتا ہے، اسی لیے ان آیتوں پر سجدے کو واجب قرار دیا گیا ہے، سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تو بہت زیادہ ہیں لیکن سجدوں کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں۔ بعد میں پڑھیں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ یستکبرون عن عبادتی، فرشتے ایسا نہیں کرتے۔ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، انسان ہیں، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، چلو بعد میں سجدہ کریں گے۔ یہ ہمارا تکبر ہے جو فی الفور اللہ کے آگے جھکنے سے ہم کو روک رہا ہے اور ہم کو اگلے مرحلے پر عبادت کو منتقل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ ہمارے اندر سے تکبر ہے۔ اسی لیے آیت کا جو پیٹرن اللہ نے رکھا، ان الذین عند ربک لا یستکبرون، جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں وہ عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، جب موقع آئے کر دیتے ہیں، لاپرواہی نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَ، بھائی تکبر ہی تو ہوتا ہے، چلو بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اب کرو، اور ہم اب کرنے کے بجائے بعد میں رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دل کا وہ تکبر ہے جو ہم کو جھکنے سے محروم کر رہا ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، سجدہ کرتے ہیں۔ جتنی آیتیں قرآن کریم میں آیت سجدوں سے متعلق ہیں، اس میں یا تو صریح اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، جیسے کہاں ہے؟ جلدی بولو، 27ویں پارے میں سورہ نجم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، آگے هَذَا نَذِيرٌ مِّن نُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ، یہی ہے، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ، اس کے آگے مت پڑھیے گا، اس کے آگے اللہ نے دو حکم دیے، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کے لیے عبادت کرو۔ بعض جگہ قرآن کریم میں سجدہ کرو کا حکم ہے، جیسے سورہ علق میں ہے، اپنے رب کے لیے سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو، وقترب، ٹھیک ہے۔ بعض جگہ سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور بعض جگہ کافروں کا تذکرہ ہے کہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو سجدہ نہیں کرتے، تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ مولا ہم ان کافروں کی طرح نہیں ہیں، ہم سنتے ہیں تو کر دیتے ہیں۔ جیسے سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غاشیہ میں ہے نا سجدہ، هل اتاک حدیث نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو یار، اذا السماء انشقت، کیا ہے اس میں؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جو لوگ ایمان نہیں لائے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے۔ آیت توڑ کر میں پڑھ رہا ہوں، لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کافروں کے بارے میں حکم ذکر آیا کہ قرآن سن کر سجدہ نہیں کرتے، تو ایمان والوں کو حکم ملا کہ قرآن سنتے ہی تم کو سجدہ کر دینا چاہیے۔ تو جہاں وہ آیت پر ہم پہنچتے ہیں فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نماز پڑھا رہے ہوں، آیت آئی، اگلی آیت پر نہیں جائیں گے، پہلے سجدہ کریں گے اور اس کے بعد اٹھ کر کے پھر اگلی آیت پڑھیں گے، یہ واجب ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ براہ راست حکم دیتا ہے کہ تم سجدہ کرو، بعض جگہ کافروں کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے تو ہم سجدہ کر دیتے ہیں۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور ملائکہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ دیکھو متقی میری جو جماعت ہے فرشتوں کی، یہ سجدہ کرتے ہیں تو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ بعض جگہ انبیاء کے بارے میں ذکر آیا کہ میرے نبی نے یہاں سجدہ کیا، ہم نے سجدہ کر لیا۔ تو جتنی آیتیں آیات سجدہ ہیں، ان میں یہی 4-5 حکمتیں پائی جاتی ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی اور حکمت اس میں نہیں ہے۔ واضح ہو گئی؟ تو ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ واضح ہو گیا، اب مزہ آئے گا۔
تو لیکن مزہ کب آئے گا؟ جب معلوم بھی تو ہو کہ یہاں کیا تذکرہ چل رہا ہے. جیسے لا یؤمنون جب پڑھ لو تو سمجھنا کہ ایمان نہیں لانے والوں کے بارے میں، تو سمجھ گئے آپ کہ ہاں بھائی یہ کافروں کا تذکرہ چل رہا. اتقوا اگر آپ پڑھ لو تو سمجھ لینا چاہیے کہ تقوی والوں کا تذکرہ چل رہا. بس اتنا بھی سمجھ کر کے کر لیجئے انشاءاللہ. کیفیتیں اللہ ابھی تو آیت ملی نا، چھوٹی سی عبادت بھی اللہ کے ربی کو حکم ملا کہ قبولیت کے دائرے میں ڈال لو، نیتیں ہم دیکھ لیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ جہاں اس طرح کی آیتیں آئیں ان آیتوں پر ہم کو فوراً سجدہ کرنا چاہیے. اب یہ سجدہ کیسے ہوگا؟ آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہو، اب یہ سجدہ کرو گے کیسے؟ آپ کیسے کرتے ہو؟ بولو. آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے بند کر دیا، جیسے سجدے کی آیت پڑھی، آپ سجدہ کیسے کرو گے؟ کھڑے ہو کر کے کریں گے. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ سجدہ جو ہوتا ہے کھڑے ہو کر کرنے ہی سے سجدہ مانا جائے گا یا بیٹھے بیٹھے کرنے سے ہی مانا جائے گا؟ نماز کا دوسرا سجدہ کیسے ہوگا؟ بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے. نماز میں سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، سلام پھیر کر امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں یا سلام پھیرتے ہی سجدہ کرتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ جو ہے نا، سجدہ اس کا تعلق کھڑے ہونے سے نہیں ہے. آپ تلاوت کر رہے تھے، آپ نے قرآن کریم بند کیا، آپ نے ہٹا دیا اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کر دیا. پڑھنا کیا ہے؟ وہی جو نماز میں پڑھتے ہیں. کتنی بار پڑھنا ہے؟ اتنی ہی بار جتنی بار نماز میں پڑھتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سجدہ کیسے کریں گے؟ باوضو ہونا ضروری ہے. بے وضو نماز کا سجدہ، قرآن کا سجدہ نہیں کر سکتے. عصر کی نماز کے بعد تلاوت میں آپ بیٹھے اور اچانک آیت سجدہ آپ نے پڑھ لی تو کیا کرنا چاہیے؟ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا منع ہے. کیا منع ہے؟ اور یہ سجدہ کیا ہے؟ واجب ہے، اسی لیے کر سکتے ہیں. آیت سجدہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور منع کیا ہے؟ نفلی سجدہ منع ہے. آپ یوں سمجھیں کہ بھائی چلو سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتا ہوں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. نفل سجدے کی اجازت نہیں ہے، واجب عمل ہے، اس عصر کے بعد کر سکتے ہیں. قضا نماز پڑھنا ہے، 10 سال پرانی قضا یاد آ گئی، پڑھنا چاہتے ہیں تو عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ قضا کون سی ہے؟ فرض کی ہے، نفل نہیں ہے. اب طواف میں 2 رکعت نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن نماز کیا ہے؟ نفل ہے. ہاں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. 2 رکعت نماز آدمی پڑھے گا تو یہ نماز جو پڑھ رہا ہے یہ پڑھنا واجب ہے، لیکن جو نماز پڑھے گا وہ نماز نفل ہے. شاید فرق نہیں سمجھ گئے؟ ایک ہے وہ اس عبادت کا حکم کہ یہ پڑھنا واجب ہے، تم نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا، لیکن جب پڑھنے جاؤ گے تو یہ نفل کا ثواب کیا ملے گا آپ کو؟ یہ نماز کا ثواب کتنا ملے گا؟ نفل کا ثواب ملے گا. اس لیے اگر عصر کی نماز کے بعد آپ نے طواف کیا تو عصر کی نماز کے بعد کے طواف میں عصر کے بعد اب آپ کو جیسے ہی 7 چکر ہوئی، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن نماز کیا ہے؟ نفل ہے. اسی لیے حکم کیا لگاتے ہیں کہ آپ عصر کے بعد یہ 2 رکعت مت پڑھیے گا بلکہ مغرب کے بعد پڑھ لیجئے گا. فرق سمجھ گئے؟ اسی لیے منع کیا جاتا ہے. ورنہ جیسے آیت سجدہ واجب ہے تو عصر کے بعد کر سکتے ہیں، تو نماز طواف بھی تو واجب ہے، نماز واجب نہیں ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے. یہ فرق ہے. اسی سے مسائل، اسی کو کہتے ہیں فقہا کی نگاہ میں فقہ.
دین کی سمجھ، یہ ہے دین کی سمجھ۔ حکم کی علت کو، حکم کے مقام کو، حکم کے رتبے کو سمجھ کر اس کا حکم بتانا، اس کا ثواب بتانا، یہی کام فقہا کرتے ہیں۔ یہ کام عام لوگوں کے بس کی نہیں ہے بات یہ۔ تو بہرکیف یہ چند چیزیں تھیں جو آیات سجدہ سے متعلق تھیں، میں سمجھتا ہوں کافی ہیں۔ انشاءاللہ فجر کے بعد آیت سجدے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف کیوں ہے کہ عام طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اشراق تک ذکر میں، دعا میں مشغول رہتے تھے، اور وہ جو وقت ہوتا ہے وہ بہت محدود وقت ہوتا ہے، 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر فجر کے بعد تلاوت کرنے والا، فجر کے بعد ذکر کرنے والا عام طور پر اشراق پڑھ کر ہی آرام کرتا ہے یا اپنی مجلس سے اٹھتا ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اشراق پڑھنے کی نیت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ اشراق کے بعد کر لے، اور اگر نہیں اس کو جانا ہے مسجد سے تو کر چلا جائے۔ دونوں چیزوں کی اجازت ہے۔ تو بہرحال اللہ کا کرم ہوا، آپ کی توجہات اور آپ حضرات کی شرکت کی برکت سے اللہ پاک نے سورہ اعراف کو تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے آپ سب کی، آپ سب کے گھر والوں کی، اور ہمارے لیے بھی اللہ نے موقع دیا کہ ہم کو قرآن کریم کی صورتیں، جو 7 صورتیں ہم لوگوں نے مکمل کر لیں۔ قرآن کی 7 صورتیں الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد سورت انفال آنے والی ہے۔ یہ صورت ان ایک صورتوں میں سے ہے جن پر غیر مسلموں کو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے، اور بڑا مزہ آئے گا اس میں۔ غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بحیثیت مجاہد میدان جہاد میں اللہ کے رسول کیسے رہتے تھے، ان صورتوں کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک جیسے پچھلی صورتیں عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائی ہیں، اگلی تمام صورتوں کو اللہ پاک اسی عافیت اور خیر کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ اور مکمل حضوری کے ساتھ پڑھنے، سننے، سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور اس پر جو ہم کو ثواب ملا ہے اللہ وہ سارا ثواب ہمیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جن سے ہم نے تفسیر کا درس لیا، جن سے ہم نے قرآن پڑھا ان کو، اور اللہ ہمارے تمام والدین کو، والدین کے والدین کو، اور حضرت آدم علیہ السلام تک ہماری جتنی ایمان والے آبا و اجداد ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچائے، اور ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی تمام مسلمان اولادوں کو اللہ پاک اس کا ثواب پہنچائے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اللہ پاک اس کے ہدیے بھیجے، اور ہمارے جو ساتھی تفسیر کے حلقے میں شروع سے شامل تھے اور آج وہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ خاص طور سے اس کا ثواب عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب